السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال۔ اس وقت دو طرح کا بحران اس ملک میں مکمل طور پر پیدا ہو چکا ہے۔ نمبر ایک سیاسی بحران اور دوسرا آئینی بحران۔ دونوں ہی سٹیجز اس وقت بڑی نازک صورتحال کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف سیاسی صورتحال ہے اور یہ پیدا اس وقت ہوتی ہے جب اپوزیشن یعنی PDM، یہ ایک اتحاد ہے اپوزیشن جماعتوں کا، انہوں نے اس نااہل حکومت کے خلاف، جس نے معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا، جس حکومت نے غریب سے کاروبار چھین لیا، جس حکومت کے دور میں مہنگائی آسمانوں سے باتیں کرنے لگی، گویا ہر طرح سے ایک ناکام ترین حکومت تھی، تو اپوزیشن نے جمہوری حق ادا کرتے ہوئے پبلک ڈیمانڈ کے اوپر احتجاج شروع کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ملک بھر میں احتجاج ہوا، مارچز ہوئی، لیکن اس حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ پھر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو جمہوری عمل اختیار کیا جائے۔ جب مارچز سے یا احتجاج سے یہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جب احتجاج ہو، پروٹیسٹ ہو، تو ایسی صورت میں حکومتیں سوچتی ہیں کہ جی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، یا ہماری پوزیشن اچھی نہیں ہے، ہم کام ٹھیک نہیں کر رہے، تو لہٰذا ہمیں گھر چلے جانا چاہیے، اور وہ مستعفی ہو کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک مہذب جمہوری نظام کا حصہ ہے۔ پھر جب عمران خان صاحب کی حکومت ہو اور اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ جمہوری طرز عمل کو اپنائیں گے، تو یہ ایک آپ اسے دیوانے کا خواب کہہ سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس حکومت نے باقاعدہ طور پہ جب رد کر دیا اپوزیشن کی پروٹیسٹ کو، تو اپوزیشن نے نئی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے یہ کیا کہ انہوں نے مارچز سے ہٹ کر پھر ان ہاؤس چینج کا پروگرام بنا لیا، اور ان ہاؤس چینجز کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے۔ سامعین کرام، اس کو کوئی 2 دن، 10 دن، 1 مہینہ یا 2 مہینے یا 3 ماہ نہیں ہوئے، بلکہ یہ کوئی پچھلے 1.5 سال سے یہی چلا آ رہا ہے۔ اچھا، آپ جب دیکھیے کہ یہ سچویشن جب بنتی ہے تو اپوزیشن پلان کر کے حکومت کو پھر بھی ڈرا رہی ہے، پھر بھی یہ کہہ رہی ہے، وارن کر رہی ہے کہ بھائی ہم آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، تو آپ مہربانی کریں استعفیٰ دے دیں۔ یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ اچھا، جب یہ ہوتا ہے تو حکومت وقت، خصوصاً جناب عمران خان صاحب، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں دنیا کا پاپولر ترین لیڈر ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے ان کی پاپولرٹی کی کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ صرف حلق سے اوپر اوپر ہی بات کرتے ہیں، اور دماغ کا حصہ خالی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد دل سے کام نہیں لیتے، یعنی اسے پریکٹیکل وے میں کنورٹ نہیں کرتے۔ اگلے 4-5 دن کے بعد وہ یو ٹرن پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاں قول اور قرار جو ہے نا، وہ ان میں کوئی عملداری کا کوئی سلسلہ ایسا نظر نہیں آتا۔ بہرحال یہ تو ان کا معافی ضمیر ہے کہ وہ کس انداز سے اس ملک کے لیے سوچتے ہیں۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ اپوزیشن نے جب تحریک عدم اعتماد کا ذکر کیا تو حکومت نے اسے اس وارننگ کو، یا یہ کہہ لیں کہ اس وارننگ ہی کہہ سکتے ہیں، اس پر انہوں نے بڑے طعنہ زنی کی حکومت نے کہ جی آپ روز تحریک عدم اعتماد کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ لاتے کیوں نہیں؟ آپ کے پاس مطلوبہ اسٹرینتھ پوری ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ اپوزیشن پھر 27 8 مارچ کو، معذرت کے ساتھ 8 مارچ کو وہ ریکوزیشن جمع کروا دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا 8 مارچ
2022 کو تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف پیش کرنے کے لیے ریکوزیشن جمع کروا دیتی ہے۔ جب ریکوزیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حکومت کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ تو کیا ہو گیا، یہ تو وہی ہمارے خلاف عملی طور پہ آ گئے۔ تو پھر حکومت کو کچھ تھوڑی سی سمجھ آتی ہے، اور پھر بجائے اس کے کہ وہ اپنے نمبر پورے کرنے کے، حکومت کیا کرتی ہے کہ جی وہ ایک تو دھمکاتی ہے ان کے ایم این ایز کو دھمکاتی ہے، جس کی واضح مثال سندھ ہاؤس کے اوپر حملہ بھی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ کرتی ہے کہ ان کے گھروں کے اوپر اپنے لوگوں کو، عمران خان صاحب یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے، جو خاص کر وہ لوگ جن لوگوں نے یہ حکومت وقت سے ہٹ کر اور اپوزیشن کے ساتھ مل جانے کی بات کی ہے، تو یہ ان کے گھروں کے اوپر حملہ بھی کرواتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہوتا یہ ہے کہ ان کے گھروں کے سامنے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کارکنان جنہیں ٹائیگرز کہتے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ ٹائیگر فورس جو زلزلہ جب شروع ہوا تھا، معذرت کے ساتھ یہ کورونا جب شروع ہوا تھا، تو جناب عمران خان صاحب نے ملک کے لیے یہ بنائی تھی کہ کسی مشکل وقت میں، ناگہانی صورتحال کے وقت اس سے کام لیا جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ٹائیگر فورس باقاعدہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے، اور جا بجا اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور کسی بھی جو سیاسی جماعت کو اس طرح کی فورسز رکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کے مترادف چیز آ جاتی ہے۔ اچھا، پھر خیر یہ ایک لمبی بحث ہے، ہم چلتے ہیں ایکچول جو بات چلی آ رہی ہے۔ اب دیکھیں، جب یہ سچویشن بنتی ہے تو حکومت وقت اجلاس کرتی ہے، مختلف جلسے کرتی ہے، اور یہ شو کرتی ہے کہ ہمارے پاس عوامی اسٹرینتھ موجود ہے، جبکہ یہاں پر عوامی اسٹرینتھ کا کوئی کسی طرح کا مطالبہ ہے ہی نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ بات اسمبلی میں ہو رہی ہے، اور آپ اسمبلی میں جواب دیں، جبکہ اسمبلی میں ان کی پوزیشن بالکل کمزور ہو جاتی ہے۔ ان کے اپنے اتحادی اور ان کی جماعت کے اپنے لوگ جو ہے وہ کم و بیش کوئی 24 کے قریب وہ اپوزیشن سے جا ملتے ہیں، اور باقاعدہ ٹی وی کے اوپر آ کر وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں۔ جب یہ چیز کلیئر ہوتی ہے تو حکومت ان کو یہ کہتی ہے، خاص کر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے پیسے لیے ہیں، اور 25-25 کروڑ روپے کے عوض یہ لوگ بکے ہیں۔ اسی طرح کے بیانات ان کے وزراء بھی دیتے ہیں، اور پھر دھمکیاں بھی ان کو دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کا جینا حرام کر دیں گے، اور آپ کے لیے سوشل ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہے وہ ہم باؤنڈ کر کے رکھ دیں گے، آپ کے بچوں کے لیے بھی ہم مسائل پیدا کریں گے۔ یعنی کھلی دھمکی دے دی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ واپس آ جائیں۔ پھر جب یہ کام نہیں ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ 27 تاریخ کو عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک سرپرائز دوں گا۔ 27 مارچ 2022 کو عمران خان صاحب ایک جلسہ کرتے ہیں، اور اس جلسے کے اندر وہ سرپرائز یہ دیتے ہیں کہ ایک خط، ایک کیبل، خط میں نہیں کہوں گا اس کو، ایک کیبل جو کہ امریکن ایمبیسیڈر، یعنی ہمارے جو ایمبیسیڈر امریکہ میں ہیں اسد مجید صاحب، وہ کیبل جو ہے نا وہ بھیجتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور شاہ محمود قریشی صاحب اس کو عمران خان صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے نا 3 آرمی چیف جو ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیبلز ایشو ہوتا ہے جی 7 مارچ کو، 8 مارچ کو عدم اعتماد پیش ہوتی ہے، 7 کو یہ کیبل جو ہے نا وہ جاری ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 27 مارچ تک اس کا کہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور سرپرائز عمران خان صاحب دیتے ہیں 27 مارچ کو آ کے، یعنی 20 دن کے بعد۔ تو جب 20 دن کے بعد سرپرائز آتا ہے تو وہ یہ آتا ہے کہ خط لہرا کر دکھا دیا جاتا ہے، ایک ٹکڑا کاغذ کا، کہ جی وہ جیب سے نکال کے کہ یہ وہ خط ہے، اس طرح کر کے وہ لہراتے ہیں، یہ وہ خط ہے، اور آپ دیکھیے کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے، اور یہ امریکہ جو ہے نا وہ ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور ہمارے اپوزیشن کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے آپ کے اگینسٹ تو ٹھیک، اگر کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے۔ اچھا، پھر ساتھ میں یہ فرمایا گیا ہے، جناب عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی آپ، یعنی عمران خان صاحب کے لیے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں، یعنی اس طرح کی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ
ہوتا کیا ہے جی، یہ کیبل تھی اور یہ امریکہ میں کہیں کوئی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کی آپ احوال کہہ سکتے ہیں، ایکس پوسٹ رپورٹ کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے ایمبیسیڈر نے وہاں سے ان کو ٹرانسمٹ کی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے، یہ کوئی آفیشیل لیٹر نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی حکومت کی طرف سے نہیں لکھا گیا، کسی ملک کی طرف سے نہیں لکھا گیا کہ کوئی اسے آن کرے۔ بعد ازاں امریکہ نے اس کی سختی سے تردید بھی کی ہے۔ اچھا، یہاں تک یہ سچویشن ہے، لیکن عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی خط کو لے کر آگے چلتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ 27 کا جب جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ واقعی یہ کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ حقائق اس سے بالکل برعکس ہوتے ہیں، سادہ عوام ہے ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایکچول پوزیشن جب آتی ہے، ہاں سوری، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر اجلاس کا جو دن 14 دن کا ہوتا ہے اسمبلی کے لیے، کہ جی آپ اسپیکر صاحب جو ہے نا وہ باقاعدہ آ کے اس کے اوپر ووٹنگ کرواتے ہیں، اس کو بھی آگے کر دیا جاتا ہے، یعنی 14 دن کا پیریڈ بھی گزار دیا جاتا ہے۔ ان ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کی جاتی ہیں محض اس لیے کہ ہمارے وہ جو اراکین ہم سے منحرف ہو گئے ہیں، منحرفین کا نام انہیں دیا گیا، وہ واپس کسی طریقے سے آ جائیں۔ پھر وہ عمران خان صاحب ایک جلسے میں اپیل بھی کرتے ہیں ان سے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ واپس آ جائیں، اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی ان کو دیتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، ضمیر کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک دفعہ انہوں نے کر دیا تو پھر ظاہر ہے کون آتا ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب ان کو ضمیر کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ بے ضمیرے ہیں اور آپ لوگوں نے ضمیر بیچا ہے، تو اگر دیکھیے کہ ایک طرف انہوں نے جمہوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا، تو پھر دوبارہ ان کو ضمیر فروشی پر مجبور کرنا بھی بذات خود ایک ضمیر فروشی ہے اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ بہرحال یہ تو سچویشن اپنی جگہ پہ ہے۔ اس کے بعد پھر سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جی جب چاروں ناچار تحریک عدم اعتماد جب پیش ہوتی ہے تو عین اس دن، یعنی 4 مارچ کو جب پیش ہوتی ہے تو عین اس دن جو پہلے سے ایجنڈا طے ہوتا ہے اس کے اوپر اسپیکر صاحب نہیں آتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہے نا وہ اس کو اناؤنس کرتے ہیں۔ اسپیکر صاحب کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جاتی ہے، اسی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں وہ کچھ اور معاملہ نہ کر دیں۔ تو پھر ڈپٹی اسپیکر صاحب جب آتے ہیں تو ڈپٹی اسپیکر صاحب آتے ہی فواد چودھری صاحب کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ بات کریں، تو فواد چودھری صاحب آرٹیکل 5 کا ذکر کرتے ہیں جو لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ حصہ ہے ایک سازش کا، اور وہ سازش امریکہ میں تیار کی گئی ہے اور اس کے تانے بانے یہاں پاکستان میں ملتے ہیں، اور یہ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں اس وقت جو یہاں موجود ہیں، اراکین جو ہیں، یہ اس کے اعلی کار ہیں۔ اچھا، یہاں تک سچویشن بنتی ہے جب، تو پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس تحریک عدم اعتماد سے پہلے آپ یہ رولنگ دیں کہ آرٹیکل 5 کی کلیئرنس ضروری ہے۔ تو ایک یہ سارا کام ودن 30 منٹس سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ میں ابھی میں بتاؤں گا اس سے آگے کا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جی پوائنٹ آف آرڈر سن کر اسپیکر قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ ایک جیب سے پرچہ نکالتے ہیں اور اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جی یہ تحریک عدم اعتماد چونکہ سازش کا حصہ ہے اور ملک کے خلاف یہ سازش ہے، یہ غدار لوگ ہیں، اور آرٹیکل 5 کے تحت یہ غدار ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، اور میں اس تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرتا ہوں، ڈس الاؤ کرتا ہوں، اور آخر پہ جاتے جاتے اسپیکر اسد کیسر کا نام لے کر چلے جاتے ہیں، اور یوں ہوتا یہ ہے کہ اجلاس دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اپوزیشن فیصلہ کرتی ہے کہ ہم یہیں بیٹھتے ہیں، اور ایک کوئی آرٹیکل ہے جس کے تحت جس میں کچھ 6 ممبران ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ اس میں ایاز صادق بھی ایک ممبر ہیں اس کے، تو پھر ایاز صادق صاحب اس کو اپوزیشن کو چیئر کرتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر عدم اعتماد کی تحریک جو ہے نا وہ چلاتے ہیں اور اس کے اوپر ووٹنگ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی کچھ معاملات جو ہے نا اسے عدالت کی طرف بھی لے جایا جائے۔ یہ تو خیر وہ
بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس بھی لے لیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ دھرنا دیتے ہیں اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی دوران فوری طور کے اوپر عمران خان صاحب اپیئر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایڈوائس صدر صاحب کو بھیج دی ہے اسمبلیاں توڑنے کی۔ اچھا، تقریباً 1 منٹ کے بعد صدر صاحب کا پیغام پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ جی صدر صاحب نے منظوری دے دی ہے اور ہم نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں۔ یہاں تک سچویشن بن جاتی ہے جی۔ اس کے بعد اپوزیشن اور حکومت دونوں پھر کل پرسوں سے کورٹ میں ہیں۔ یہ کیس تو یہاں تک ہوا سیاسی بحران کا جو پیدا ہوا، اور اب بھی عمران خان صاحب اس کام سے یعنی باز نہیں آئے، وہ جلسہ جلوس سے۔ اچھا، ساتھ میں صدر صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جی جب تک نیا نگران وزیر اعظم مقرر نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب اب بھی اس پوزیشن میں ہیں، ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اس کام میں کہ جی جلسے جلوس کروائے جا رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ روڈ پر آئیں اور احتجاج کریں۔ ابھی ریڈ زون میں انہوں نے ایک کال دی ہوئی ہے کہ جی تمام لوگ ریڈ زون میں آئیں اور وہاں پہ ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ کس چیز کے خلاف احتجاج کرنا ہے کہ سرے سے آپ ہی کے کام سارے غلط جا رہے ہیں، اور احتجاج بھی آپ اپنے ہی بارے کرنا چاہ رہے ہیں، حکومت بھی اس وقت آپ کے پاس ہی ہے، آپ وزیر اعظم ہیں اس وقت بھی۔ ایک تو یہ سچویشن ہے۔ آئینی بحران یہ پیدا ہوا کہ وہاں پر جب یہ لوگ سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے خود اس کا خود نوٹس لیا، جناب عطا بندیال صاحب نے، چیف جسٹس پاکستان ہیں، اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ جی جب پرسوں یہ لوگ پیش ہوتے ہیں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور خود عطا بندیال صاحب کہتے ہیں کہ میں فوری طور پر اس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اگلے دن بات چلی جاتی ہے، 2 دن ہو گئے ہیں لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ میں بھی کہ آج اس کا کوئی ڈیسیژن ہو جائے، لیکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے سو موٹو لیا گیا تھا اور جو ابھی باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں وہ دکھائی یہی دے رہا ہے کہ کہیں سے کوئی ڈکٹیشن آ چکی ہے، اور بندیال صاحب جو ہے نا وہ اب اس کے اوپر سوچ و بچار میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ بہرحال کچھ سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے، نہیں لگتا کہ جی اس وقت کچھ بہتر معاملات آگے چلیں۔ جتنے بھی آئینی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی اقدام نہیں تھا، یہ غیر آئینی اقدام تھا، جو کچھ بھی ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سوالات جو اس وقت پوچھے جا رہے ہیں وہ بالکل وہ پرانے قسم کے سوالات ہیں، گویا پہلی بار یہ ہوا ہے اور ملک میں اس سے پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، یعنی یہ کچھ سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن جو کہنے کی بات ہے وہ تو خیر آئینی بحران ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جانے اور جو ہے وہ ملک پاکستان جانے، اس لیے کہ کل سپریم کورٹ کا یہ جو لارجر بینچ ہے اس کو بھی جواب دینا ہے اگر کچھ معاملہ ہوگا، لیکن یہاں ہماری روایت یہی رہی ہے کہ غلط فیصلے دے کر وقتی طور کے اوپر جو ہے نا وہ فائدہ دے دیا جاتا ہے اور بعد میں جو ہے نا مان لیا جاتا ہے، جس کی زندہ مثال ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مقدمہ ہے۔ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایک غلط وتیرہ ہے، اور اس طرح وقتی طور پر جو ضرورت ہوتی ہے انصاف کی وہ انصاف مہیا نہیں ہوتا، تو اس کے بعد اگر انصاف ہوتا ہے جب بندہ ہی نہ رہے تو پھر اس انصاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ باپ مرے ہوئے بیٹا پیدا ہو تو اس بیٹے کا کوئی اس باپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر سچویشن کچھ ہمارے قانون کی یا یہ کہہ لیں کہ ہماری عدالتی فیصلوں کی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ کئی کیسز ایسے پڑے ہوئے ہیں، ایسے موجود ہیں کہ ایک شخص نے مقدمہ اگر دائر کیا تو وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور فیصلہ اس کے بعد آتا ہے، تو یہ کوئی یہاں کا عدالتی نظام ہے جو انتہائی ناقص قسم کا نظام ہے، اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم لوگ ایمانداری سے کام نہیں لیتے، ہم اللہ کا خوف جو ہے نا وہ دل میں نہیں رکھتے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو کم از کم ہمیں اتنا سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، اور اس مہینے کا ہی تقدس کا خیال رکھتے ہوئے کم از کم کوئی بہتری کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے، جو بھی حق پر بات آئے وہ کرنی چاہیے، اور ڈیسیژن بھی کچھ اسی طرح کے ہوں۔ بے شک اگر اس سلسلے میں ہی اگر عمران خان صاحب غلط ہیں تو بالکل عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، سزا ان کو ہونی چاہیے، اگر دوسری پارٹی تو ان کے خلاف بالکل ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ حق اور سچ کے اوپر اور عین انصاف کے اوپر۔ بہرحال
یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان جانے اور پبلک جانے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ دوسری طرف عمران خان صاحب کے حمایتی بہت اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کو مختلف قسم کے جو ہے نا وہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ اب یہ کر لیں، جبکہ کلیئر بات ہے کہ ایک ہارا ہوا شخص ہے وہ جو یہ کہتا تھا کہ میں آخری گیند تک کھیلوں گا۔ دیکھیں کمال ہوا ہے اس بار کے سرپرائز بھی ایک خط کا پرزہ لہرا کر دکھا دیا گیا، اور پھر نیکسٹ کہا گیا کہ میں عین اس دن جس دن ووٹنگ ہوگی سرپرائز دوں گا، اور اس دن یہ سرپرائز آئی کہ جناب عمران خان صاحب بھاگ نکلے۔ گویا ایک کرکٹر وزیر اعظم نے عین کرکٹ کے مطابق ہی کام کیا کہ جب دیکھا کہ میں اب ہار رہا ہوں تو وکٹیں اکھاڑ کے بھاگ نکلے۔ یہ ہمارے عمران خان صاحب کی بہادری ہے، اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ اب تک یہ سمجھ نہیں رہے کہ خاص کر ہمارے یوتھ ونگ جو ہے وہ سمجھ نہیں رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے اس ملک کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا۔ خود ایک گھر کا اگر بجٹ دیکھا جائے تو وہ جب عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے کا وہ اگر آپ جائزہ لیں خود اپنے گھر کا تو آپ بالکل آسودگی میں ہوتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت آتی تو اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ آپ کے دن مشکل سے مشکل گزر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نااہل حکومت ہے اور معاملات خراب ہو رہے ہیں، بے روزگاری ہے، ہر گھر کا یہی قصہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ حقیقت پسند نہیں ہوتے، وہ صرف سیاسی معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ حقیقت کیا ہے۔ حالانکہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اور کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، یہ کوئی سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے، دیکھیے کہ عمران خان صاحب بحال ہوتے ہیں، یعنی حکومت بحال ہوتی ہے اور اس کے بعد ووٹنگ دوبارہ ہوتی ہے، یا یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور سیٹ اپ نیا آتا ہے جو ارلی الیکشن کا کہا گیا ہے، اس طرف جاتے ہیں، یا کیا سچویشن سامنے آتی ہے۔ اب امتحان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، خاص کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ایک کڑا امتحان ہے اس وقت کہ وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ تمام قوم کی نظر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ جو بلنڈر عمران خان صاحب نے کیا ہے اس بلنڈر کو ریموو کیسے کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی سامعین گرامی اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد